तलाल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एमल रोते हुए बुत बने तलाल के गिरेबान को पकड़ते उसे झंझोड़ने लगी, जो जबड़े भींचते ही अपने अंदर उठते इश्ताल को दबा रहा था। बताओ फिर तलाल आलम, क्या फैसला लिया है तुमने? शाहवेज जाफरी की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी, जो शिल हुए असाब के साथ बुत बने एक ही नुक्ते को गुर रहा था। मुझे समझ आ गया तलाल आलम, तुम अपनी मंग को छोड़ना चाहते हो। मैं शाहवेज जाफरी सबके सामने बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ कि मेरी पोती जिया शयान जाफरी, जो कि बचपन से मेरे पोते तलाल आलम जाफरी के नाम से मंसूब है, उसका निकाह अभी और इसी वक्त करना चाहता हूँ। खानदान में से जो कोई भी ख्वाहिशमंद है वो सामने आए। शाहवीर जाफरी का लहजा चट्टानों की तरह मजबूत था। आंखों में गजब की सुर्खी थी, जबकि पूरा खानदान जैसे सी ताक में बैठा था। बड़ी फुप्पो दौड़ती अपने अपने बेटों को पकड़ते आगे आई थी। ताहिर ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचा। इससे पहले कि वो शाहवीर जाफरी से कुछ कहता, शयान जाफरी ने उसका हाथ थामे उसे खामोश करवा दिया। तलाल की आंखों में लहू उतरने लगा। लोगों की बातें उसके कान में शीशे की तरह जा रही थी। कासिम बेटा आओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुनता हूँ। सबसे पीछे खड़े महफिल में हाथ पैंट की पॉकेट में डाले हुए इत्मीनान से तलाल आलम की हार पर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था शाहवीर जाफरी उसी का नाम लेगा, क्योंकि तलाल के बाद खानदान भर का चहेता, खूबरू और मेहनती सिर्फ वही तो था जिसे तलाल आलम से और तलाल को उससे बेहद नफरत थी। जी दाजान, जैसा आपका हुक्म। वो ताबेदारी से मुस्कुराते अपनी घनी मूंछों को दाव दिए बोला तो तलाल ने जब्त से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचा। तलाल ने कहर भरी सुर्ख नजरों से उसे नफरत से देखा, जो टांग पर टांग जमाए अपनी निकाह के लिए तैयार बैठा था। तू करेगा निकाह तलाल आलम की मंग से? तेरी इतनी औकात हिम्मत है कि तू मेरी मंग को अपने साथ जोड़ने का तसव्वुर भी कर सके? कासिम का गिरबान उसके हाथ में था। उसकी गर्दन की रगें गुस्से से फूल चुकी थी। एमल को लगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा। उसने लब भींचते अपने आंसुओं पर काबू किया। छोड़ो इसे तलाल, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं जिससे मर्जी करवाऊं। क्या तकलीफ है तुम्हें? शाहवेज जाफरी ने रौबदार आवाज में पूछा तो तलाल ने लहू के मानिंद सुर्ख पड़ती नजरों से शाहवेज जाफरी को देखा और फिर जब्त से लब भींचते वो झटके से कासिम को खुद से दूर कर गया। मैंने आज तक अपने एक बार पहने कपड़े किसी दूसरे को छूने नहीं दिए। जिस चीज़ पर मेरा नाम आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ तलाल आलम की होती है। और फिर ये तो मेरे नाम से मंसूब मेरी मंग का सवाल है। अगर निकाह हुआ तो मेरे साथ होगा, पर वरना पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही काटेगी। मगर मेरे अलावा किसी दूसरे का नाम उसके नाम के साथ नहीं लिया जाएगा। उसके लहजे में छुपा इश्तिआल, आंखों में मौजूद दहशत, हॉल में मौजूद सभी लोग दम साध गए। कासिम उसकी जनूनियत को काफ़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। तलाल के लफ्ज़ों ने शाहवीर जाफरी का सीना फखर से चौड़ा कर दिया था, जबकि एमल उसके फैसले पर उसे नफरत से देखे रोते हुए वहां से भागी। वो मोहब्बत का दावेदार उसे तन्हा कर गया। मामा क्या हुआ है, आप मुझे क्यों ले आई? अभी तो मैंने 2 आइसक्रीम और भी खानी थी। नुसरत बेगम के हाथ में मौजूद अपना दूधिया हाथ निकालने की कोशिश करते चीखते बोली, वैसे भी कहाँ उसे आइसक्रीम मिलती थी। खाने को गला खराब होने के डर से कोई भी नहीं ला कर देता था, और आज जब उसे शादी पर मौका मिला था तो फिर से उसकी खड़ूस माँ उसे वहां से खींचते ले आई थी। आवाज़ मत करो, यहाँ बैठो खामोशी से। उसकी कैंची की तरह चलती जुबान पर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। आगे उनका दिलो दिमाग माउफ होने वाला था। उनकी मासूम बेटी को बेजुबान जानवर समझते उसकी ज़िंदगी का फैसला लिया जा रहा था, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बात सुनो मेरी जिया, मेरी बच्ची कुछ है जो तुम्हारे बाबा ने और मैंने तुमसे छुपाया है। अब तुम खामोशी से सुनोगी मेरी बात, बीच में टोकना मत मुझे। उसे हाथ से पकड़ते अपने सामने बेड पर बिठाए बोली तो जिया ने अपनी सुनहरी आंखों को सुकेड़ते उन्हें बगौर देखा। तुम्हें बचपन में ही तलाल आलम के नाम कर दिया गया था। तुम्हारी शादी उससे होगी और यही बात तय पाई थी। तुम्हें और तलाल को दाजान के कहने पर लाइलम रखा गया। वो नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के जहनों पर कोई गलत असर पड़े।
مگر اب اور نہیں۔ میں نے خود پر ہر بات، ہر تکلیف برداشت کی ہے، مگر اب میں کسی کو بھی اپنی بچی کا حق نہیں کھانے دوں گی۔ ایمل تمہاری جگہ لینا چاہتی ہے، اسی وجہ سے بابا جان نے فیصلہ کیا کہ وہ تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت طلال سے کریں گے۔ وہ جو آرام سے بیٹھی ان کی بات سننا چاہتی تھی، نصرت بیگم کے کہے ایک ایک لفظ پر اسے ایسا لگا جیسے کہ ساتوں آسمان ٹوٹتے اس کے سر پر گرے تھے۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے زرد پڑنے لگی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ جیا کو لگا یہ ایک ایسا خواب تھا جسے وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، وہ میرے لیے میرے بھائی کی طرح ہے، اور طلال بھائی ایمل کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سب کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں ان سے نکاح کروں گی؟ ایمل میرے حق پر نہیں بلکہ میں اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ میں نے کبھی بھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے لیے وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں خود بابا جان سے بات کروں گی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح۔ وہ تیزی سے چیختے تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کا سفید شفون کا دوپٹہ جس کے چاروں کناروں پر گولڈن زرق کا خوبصورت کام ہوا تھا، اس کے کندھے سے گرتے زمین بوس ہوا تھا۔ سنہری بال جو جوڑے میں مقید تھے، اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور سرخ ڈورے، وہ اس وقت کوئی سوگوار حسن کی مورت دکھ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے ضبط سے جبڑے بھینچتے اسے بازو سے تھامتے جھٹکے سے بیڈ پر بٹھایا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اگر کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو داجان ہم سب کو آگ کر دیں گے۔ اب کیا اپنے ماں باپ کو یہی تحفہ دینا چاہتی ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے تعمر بڑھاپے میں در بدر بھٹکے؟ کس حق کی بات کر رہی ہو تو؟ ایمل کو صرف طلال سے نہیں 10 اور لڑکوں سے محبت ہے، تو کیا وہ سب سے شادی کر لے گی؟ ایسے مت دیکھو، میں نے خود اسے فون پر کسی شاکر سے بات کرتے سنا تھا۔ دیا کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ جیا کا پورا وجود سنسا پڑ گیا، جسے بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے ننھا سا دماغ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہر انسان اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ایسی بوجھ کی مانند اتار دیتا ہے، یا پھر صرف وہی بدقسمت تھی جسے ایک بار بھی اس کی رضا پوچھنا تو دور اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا۔ طلال عالم، آپ کا نکاح جیا شیان جعفری سے باؤس 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہال میں گونجتی آواز پر وہ جو سن ہوئے اعصاب سے بیٹھا تھا، ایک دم سے اپنی سرخ آنکھوں کو میچتے اس نے قبول ہے کہا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ طلال نے سر اٹھائے سامنے دیکھا۔ ایمل بری طرح سے روتے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلال عالم آج پہلی بار کسی سے شرمندہ ہوا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئی جبکہ ایمل روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ نازیہ اپنی بیٹی کو یوں جاتا دیکھ بھاگتے اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ شاہویز جعفری اپنی فتح پر سرشار سا مسکرا رہا تھا۔ اور اتنے سالوں بعد بالآخر ان کی خواہش جو پوری ہوئی تھی۔ طلال ایک دم جھٹکے سے اٹھا تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو سبھی اسے مبارکباد دینے اس کے قریب آئے تھے، مگر وہ بنا کسی سے ملے ہال سے نکلتا چلا گیا۔ جبڑے بھینچتے خود پر ضبط کیا تھا۔ امن، امن پلیز میری بات سنو۔ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ وہ تڑپتے اس کے قریب ہوا تھا۔ ایمل نے جارحانہ انداز میں اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا۔ دور رہو تم، طلال عالم جعفری، میں نے کہا تھا تم سے کہ دور رہو اس منحوس سے۔ میں نے کہا تھا کہ بابا جان سے بات کرو ہمارے لیے، مگر تم نے بھی ایک نمبر کے دھوکے باز نکلے۔ مجھے دھوکہ دیا تم نے، میرے جذبات سے کھیلا۔ وہ روتے ہوئے اس کے اوپر چیخ رہی تھی جو جبڑے بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ایمل، پلیز ایسے نہ جاؤ۔ طلال نے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ پھر سے تڑپتے پکڑا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تمہارے ان جھوٹے وعدوں میں نہیں آنے والی میں۔ جس دن جیا کو طلاق دو گے آ جانا، میں نکاح کر لوں گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو اپنی بے بسی کا جھنڈا لہرائے اب کبھی میرے پیچھے مت آنا۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ طلال نے سرخ نظروں سے اپنی آنکھوں میں اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھا۔ پوری رات سڑکوں کی خاک چھانتے وہ بکھری حالت میں واپس آیا تھا۔ آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھی، جبکہ انابی ہونٹ
کثرت سے سگار پینے کی وجہ سے سرخی مائل ہوئے جا رہے تھے۔ ایمل کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے اسے مزید پاگل کر دینے کو تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی آج جلی سگار کو ہونٹوں میں دبائے اپنے مخصوص طریقے سے لاک کھولتا شایان جعفری کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی دمک، گہری کالی آنکھوں میں غصے بے بسی کی سرخ ڈوریاں جھلک رہی تھی۔ اس کا روم روم جل رہا تھا۔ اندر لگی آگ سے اس کا پورا وجود جیسے جل کے بھسم ہونے کو تھا، اور جس کی وجہ سے وہ 2 راتوں سے اس اذیت میں تھا، بھلا وہ کیسے سکون سے رہ سکتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، ایک نظر دائیں جانب بنے شایان جعفری کے کمرے کو دیکھا۔ رات کے 3 بجے ہال میں مکمل تاریکی تھی، مگر وہ تو اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جب ایک سرد نظر اس بند دروازے پر ڈالے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ طاہر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ اس نے ہنستے سر نفی میں ہلایا۔ باپ بھائیوں کی لاڈلی جس کا کمرہ ان دونوں کے کمروں کے درمیان موجود تھا، کیسے پرسکون سو رہی ہوگی۔ وہ ہنستے آگے بڑھا تھا اور پھر سرد سانس خارج کرتے اسے دروازے کو دیکھا۔ بالآخر وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔ طلال ایک ہاتھ سے لوک کھولتا وہ پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے اپنی مخصوص چیز نکالتے اندر بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی روم میں پھیلی اس نازک وجود کی مسرور کرتی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بے ساختہ اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ آنکھیں موندے اس پاگل کرتی خوشبو کو خود میں انڈیلنے لگا۔ کمرے کے وسط میں کھڑا وہ بھول چکا تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا۔ اس وقت وہ شاید اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جیا سوتے ہوئے بڑبڑائی تو طلال پر چھایا سحر جھٹ میں ٹوٹا تھا۔ اپنی آنکھوں کو کھولے وہ سرخ نظروں سے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی جیا کو دیکھنے لگا۔ اس کا سفید دودھیا چہرہ کھڑکی سے پڑتے چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ سنہری بال اس کے دونوں اطراف کسی بادل کی مانند پھیلے ہوئے تھے۔ کالے رنگ کی نائٹ لانگ شرٹ میں ملبوس وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹی تھی۔ طلال کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کی دودھیا بازو پر رکی۔ دل کے جذبات بدلے تھے۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ اس کی ملکیت تھی، طلال عالم کی اکلوتی ملکیت جس پر اب صرف اس کا حق تھا۔ چاہے پھر رشتہ کیسے بھی جڑا، مگر اب رشتہ تو جڑ چکا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھائے اس کے قریب ہوا۔ بیڈ پر اس کی چھوڑی جگہ پر بیٹھے طلال نے سگار منہ سے نکالتے پاؤں کے نیچے مسلا، پھر جھکتے اس کے گھنے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ مدہوش ہونے لگا کہ ماں اپنے قریب کسی دوسرے وجود کو محسوس کرتی۔ وہ نیند میں ہی کسمساتی اٹھی تھی۔ اپنے اوپر سایہ بنے جھکے طلال عالم کو دیکھ اس کی سنہری آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھی۔ چہرہ پل بھر میں تاریک پڑا۔ طلال نے آنکھیں موندے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے کہ جیا نے ڈرتے اس سے اونچی آواز میں پکارا، طلال بھا۔ اس کے بھائی کہنے پر طلال عالم کا سارا خمار ہوا تھا۔ وہ بک سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، جو اسے اتنے آرام سے بھائی کہنے والی تھی اور اب رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ طلال نے جبڑے بھینچتے اپنی گن اس کے ماتھے پر رکھی تو جیا نے آنسوؤں سے تر چہرے سے سہمی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ وہ گہرا مسکرایا۔ بھائی کسے کہا؟ اس نے جبڑے بھینچتے سرد ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں اس کے قریب جھکتے استفسار کیا۔ نکاح کے بعد عبادت اسے اب دیکھ رہی تھی۔ 2 دن سے ناراض تھی، سب سے کسی سے بات تک نہیں کی تھی، خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا، مگر اب اس شخص کو اچانک ایک نئے رشتے سے اپنے اس قدر قریب دیکھ اس کا ننھا سا دل لرزنے لگا۔ دھڑکنیں خوف سے دھک دھک کر رہی تھی۔ کیا پوچھا میں نے بھائی کسے کہا؟ طلال نے گن اس کے ماتھے پر رکھتے لے کر کھینچتے نیچے لے جاتے اس کی ٹھوڑی اوپر کیے پوچھا۔ جیا سانس روکے خاموش پڑی تھی۔ طلال کو اس کا خاموش رہنا آگ لگا گیا۔ مجھے میری بات نہ ماننے والوں سے سخت نفرت ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جس کا تعلق میرے ساتھ جڑا ہو، میرے جنون سے واقف نہ ہو یا نہیں۔ اس نے گن اس کی شہرت پر رکھی تو جیا نے ڈرتے سر کو زور سے ہاں میں ہلایا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کیوں کہا وہ لفظ؟ ایک وقت تھا جب جیا کا بھائی کہنا بہت پسند تھا، مگر آج اس کا یوں اپنے نکاح میں ہونے کے بعد
اسے بائی کہنا اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اسے جلتی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ سوری، اب نہیں کہوں گی۔ اپنے آنسوؤں کو نگلنے کی کوشش کرتے وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی طلال کو اس پر رحم آیا۔ تم طلال عالم کی ملکیت ہو، آئندہ سی غلطی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جیا کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے طلال عالم نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی اپنے ہونٹ اس کے ماتھے تو جیا نے ڈرتے مٹھیاں بینچی۔ دبوچا طلال یکدم خود سے قریب آنا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ویسا تو نہیں تھا مگر اب وہ یوں اس کے قریب تھا جیسے فضا میں بکھری خوشبو۔ اگر ایسی فرما برداری سے میری ہر بات مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ جیا کی بند آنکھوں میں دیکھ کر اس نے مسکراتے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ ہونٹ اس کی ناک پر رکھتے کہا۔ جیا کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اس کا سانس روکنا طلال عالم کو بہت بھایا تھا۔ جب تک میری مرضی کے مطابق چلو گی تب تک تم خوشی خوشی جی سکتی ہو اپنی زندگی، مگر جب کہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو پھر میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا سزا دوں گا۔ طلال نے سرد لہجے میں سرگوشی کرتے لب اس کے گال پر رکھے تھے۔ جیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ روتے ہوئے سب اکٹھا کر لے، مگر طلال عالم کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ اس کی آواز بھی اس کے حلق میں دب سی گئی۔ طلال نے ایک مسکراتی نظر اس کے نازک وجود پر ڈالی اور پھر ایک گہرا سانس فضا میں بکھری اس کی خوشبو میں بھرتے وہ گہری مسکراہٹ سے باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے جیا کو؟ شاہویر جعفری صبح شایان جعفری کے گھر پہنچے تھے۔ طاہر نے کالج جانے سے پہلے انہیں بتایا تھا کہ جیا کو رات سے تیز بخار تھا۔ وہ سنتے تڑپ اٹھے تھے۔ رضیہ بیگم اور فرزانہ تو ایسے چپ ہوئی تھی جیسے جانے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، مگر شاہویر جعفری سنتے ہی پریشان ہوتے دوڑتے اسے دیکھنے کو آئے۔ پتہ نہیں بابا ابھی صبح نصرت اٹھانے گئی تھی تو بخار میں پھنک رہی تھی، جب بھی وہ پریشان سی باہر آئی تھی۔ طاہر 2 دن سے ناراض تھا۔ اس نے شایان صاحب سے خاصی لڑائی کی تھی کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ طلال عالم اور ایمل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تبھی شایان کے بتانے پر وہ خاموشی سے چلا گیا تھا اور اب اس وقت بھی جیا کی حالت کا قصوروار اسے طلال ہی لگا تھا۔ بابا جان اب بخار ہو گیا ہے، جیا کو بس طاہر لے کر جا رہا ہے اسے ہاسپٹل، شایان جعفری نے مڑتے شاہویر جعفری کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ شاہویر جعفری اندر کمرے میں آتے ایک نظر جیا کو دیکھ طاہر کو دیکھنے لگے۔ تمہیں نہیں جانا پڑھنے؟ انہوں نے روبدار لہجے میں گرجتے ہوئے پوچھا تو طاہر نے لب بھینچ لیا۔ جیا کو ہاسپٹل لے کر جانا، میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے گیلی پٹی جیا کے تپتے ماتھے پر رکھی جو تقریباً ہوش و حواس سے بیگانہ بخار سے دہکتے سرخ لال انگارہ ہوئے چہرے سے بے سود سی پڑی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں لے کر جاؤ گے؟ طلال کی بیوی ہے وہی لے کر جائے گا۔ شاہویر جعفری نے بیٹھ کے دوسری جانب جیا کے قریب بیٹھتے کہا تو طاہر نے سنتے جبڑے بھینچ لیے۔ نہیں داجی، میں خود ہی لے کر جاؤں گا، طلال بھائی کو رہنے دے۔ طاہر نے بنا سوچے تیزی سے کہا تو نصرت بیگم جو بھی چائے لیے کمرے میں آئی تھی طاہر کو یوں شاہویر جعفری کے سامنے جواب دیتے پایا۔ وہ ڈر سی گئی۔ تم بتاؤ گے مجھے کہ کیا صحیح اور کیا نہیں؟ داجی کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک عمر گزاری تھی انہوں نے، وہ جانتے تھے کہ پوتے کو ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ اپنے فیصلے پر کسی کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ بابا جان بچہ ہے، معاف کر دیں، میں طلال کو بلاتا ہوں، وہ لے جائے گا جیا کو۔ شایان جعفری نے باپ کو نرمی سے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ طاہر مزید کچھ کہے اور بات مزید بگڑے۔ میں نے کہا تو اسے وہ آتا ہی ہوگا۔ شاہویر جعفری نے ایک تیز نظر طاہر پر ڈالی اور پھر شایان جعفری کو جواب دیے وہ سرد سانس فضا کے سپرد کرتے جیا کے ماتھے کو چھوتے دیکھنے لگے۔ السلام علیکم۔ ماں وہ اپنے بھاری قدم اٹھائے دروازہ نوک کیے اندر آیا۔ شایان جعفری نے مڑتے اسے سرتا پاؤں دیکھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ فریش سا بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے، سیاہ آنکھوں میں اطمینان عجیب سی چمک لیے، ہلکی سی بیئرڈ میں وہ انہیں کافی حشاش بشاش سا دیکھا۔ وہ چونکے تھے۔ اسے خوش دیکھ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر مطمئن ہوگا۔ وعلیکم السلام طلال، ادھر آؤ۔ داجی نے مسکراتے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے اسے پاس بلایا۔
तलाल ने तिरछी निगाहों से बेड पर बेहोशी की हालत में पड़े इस नाजुक वजूद को देखा। उसे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ वो कल रात कर चुका था उस पर वो खुद भी हैरान था। जिया के लिए तो फिर भी ये सब गैर मतवक्का था। जी दाजान, वो शियान जाफरी से मिलते शाबिर जाफरी के करीब गया। बच्ची को बुखार है तेज, इसे ले जाओ अस्पताल, कुछ होश है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दाजी ने उसे हुक्म देने के साथ साथ झिड़का था। वो महफूज सा होते सर झुका गया। सॉरी दाजान, मैं ले जाता हूँ। वो माजरत करते घूमते बेड की दूसरी जानिब गया, जहाँ ताहर मुसलसल जिया का हाथ थामे बैठा था। अब गाड़ी स्टार्ट करें, मैं चलता हूँ। जिया की जानिब बढ़ते तलाल आलम के हाथ को थामे वो बेतासुर लहजे में बोला तो अब की बार तलाल के माथे पर बल नमूदार हुए। मेरी बीवी है और मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ख्याल रख सकता हूँ। तलाल ने बामुश्किल अपने गुस्से पर जब्त किया था, वरना दिल तो उसे अच्छी खासी सुनाने का था। ताहिर वो ले जाएगा, तुम जाओ कॉलेज। शियान जाफरी ने उसे झिड़का तो वह जबड़े भींचते तन तन करता वहां से निकला था। तलाल ने झुकते नरमी से इस नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरा। एहसास मलकियत के जज्बात उसके रोम रोम में सरायत कर रहे थे। शियान जाफरी ने उसके चेहरे के तासुरात को जांचना चाहा, मगर वो यूं ही मुतमईन था जिसे देख वो खुद भी अब काफ़ी पुरसुकून हुए थे। तलाल आलम की नज़रें जिया के सुर्ख चेहरे से होते उसकी सुनहरी जुल्फों में अटकी थी। उसने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते बेड की जानिब देखा, जहाँ उसका दुपट्टा अच्छे से लिपटा हुआ था। तलाल ने एक नज़र जिया के सुर्ख चेहरे पर डाली और फिर नरमी से इस नाजुक वजूद के लिए वो सीढ़ियाँ अबूर किए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। उसे बाहर निकलता देख ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो दलाल ने उसे सर हिलाते वहाँ से जाने का इशारा किया, जिसे समझते वो फौरन से सर हिलाते वहाँ से गायब हुआ था। दलाल ने नरमी से उसे सीट पर बैठाए सीट पीछे की जानब की और सीट बेल्ट पहनाते अपने हाथ में थामे उसकी चादर को जल्दी से उसके सर पर दिए अच्छे से लपेटा। वह बगौर उसकी घनी स्याह पलकों को देख रहा था, जो आरज़ों पर साया फिगन किए हुए थी। सफ़ेद चेहरा दहकते आग के मांदी सुर्ख हो रहा था, जबकि गुलाबी होंठ खुश्क हुए पड़े थे। दलाल ने सर्द सांस लिए डोर बंद किया और फिर अपनी सीट संभालते उसने गाड़ी स्टार्ट की। ये कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल था। डॉक्टर को भेजिए अंदर। उसको बाहों में भरे वो चलता अंदर दाखिल हुआ। सबको इग्नोर किए अपनी शहाना चाल से चलता एक रूम में दाखिल हुआ। उसके यूं बिना इजाज़त अंदर आने पर अंदर मौजूद नर्स ने मुड़ते तलाल को हैरत से देखा। तलाल ने एक नज़र नर्स को देखे उसे हुक्म दिया, जो मुंह खोले उसे देख रही थी। नर्स को यूं खुद को घूरता पाते तलाल ने नरमी से जिया को बेड पर लेटाए मुड़ते नर्स को देखा, जो गड़बड़ाते बाहर निकली थी। तलाल तासुब से सरनफी में हिलाते जिया को देख उसके करीब बैठा और फिर उसके नाजुक हाथ को अपने हाथ में लिए वो बगौर उसकी मखरूती दूधी उंगलियों को देख रहा था। वहाँ डॉक्टर अंदर आई। तलाल ने सर उठाए डॉक्टर को देखा और फिर सर्द सांस फिजा के सुपुर्द किए वो जगह से उठते एक जानी होते खड़ा हुआ था। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर ने एक नज़र तलाल आलम और फिर उस नाजुक सी लड़की को देख जांचती नज़रों से तलाल को देखते इस्तफसार किया। अगर मुझे इल्म होता तो हॉस्पिटल क्यों लाता इसे? तलाल ने एकदम से माथे पर बल डाले नागवारी से कहा। कैसी डॉक्टर थी जो उसी से पूछ रही थी कि लड़की को क्या हुआ है? क्या लगती है ये आपकी? डॉक्टर को इस मगरूरी घमंडी शख्स पर काफ़ी गुस्सा आया था। वो सर झटकते इबादत का चेकअप करते पूछने लगी। जाहिर सी बात है शौहर हूँ कि आप यहाँ आने वाले हर शख्स को ऐसे सवाल जवाब पूछती हैं। अपने हाथ पुष्ट पर बांधते वो दांत कचकचाते हुए तंज करने लगा। डॉक्टर को वो कोई पागल लगा था। देखने में ये मेरा पेशा है और मैंने ऐसी सवाल पूछ लिया। आपको लगता है मिर्चे चबा कर आए हैं? डॉक्टर ने तासुब से सरनफी में हिलाते कहा। शक्लो सूरत से वो पढ़ा लिखा लग रहा था, मगर हरकतें पागलों ही जैसी थी। मुझे ये बताएं क्या हुआ है मेरी बीवी को? दलाल ने बात काटते खुर्दे लहजे में पूछा। उसके उखड़ लहजे पर डॉक्टर ने दांत पीसे। फेवर है बहुत तेज, ऐसा लग रहा है कि कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने, और ऊपर से अचानक किसी गैर मतवक्को हादसे की वजह से वो इस कदर डर गई हैं कि
ان کا بے ہوش وجود بھی کپ کپا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو طلال نے سرخ نظروں سے جیا کے نرم و ملائم نازک وجود کو دیکھا۔ آپ میڈیسن دے دیں، بخار اتر جائے، اس کے بعد کی ڈر تو اب وقت کے ساتھ ہی جائے گا۔ ویسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ خود ہی ڈاکٹر ہو، جیسے وہ جانتا تھا کہ جیا کا ڈر ایسے نہیں نکلے گا۔ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، مجھے مکمل ٹریٹمنٹ کرنے دیں تاکہ ہوش میں آ سکے۔ ڈاکٹر نے سر پھرے پاگل کو دیکھتے تھکے لہجے میں کہا تو طلال سر ہاں میں ہلائے، ایک جانب دیوار سے ٹیک لگائے بغور عبادت کو دیکھنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے اب؟ جیا کی ہلتی پلکوں کو دیکھ وہ جڑ سے ٹیک چھوڑے اس کے قریب آیا تھا اور جھکتے متفکر سا اس کے پاس دائیں جانب ہاتھ رکھے طلال نے بغور اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ میں کہاں؟ وہ طلال کو دیکھ ایک دم سے ڈرتے اٹھ بیٹھی۔ طلال نے پیچھے ہوتے سرد سانس فضا کے سپرد کیا اور پھر سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا۔ جیا اسے پاس بیٹھتا دیکھ خود میں سمٹ سی گئی، جبکہ طلال عالم کی نظریں اس کی سرخ پڑتی ناک پر تھی۔ ہاسپٹل میں ہو؟ بخار ہو گیا تھا تمہیں اچانک سے؟ ڈر کی وجہ سے؟ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ طلال نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر پیچھے کو پھیلائے، اپنی ٹانگ ہلاتے کہا تو جیا نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا نا جیا، کیونکہ تمہیں تو معلوم ہے کافی اچھے سے کہ میں اپنی چیزوں کے لیے کس حد تک جنونی ہوں۔ طلال نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے گمگیر لہجے میں کہا اور پھر جھکتے اس کے چہرے پر آتی سنہری لٹوں کو انگلی پر لپیٹا۔ جیا نے طلال کے بھاری ہاتھ کو دیکھ تھوک نکلا تھا۔ مگر آپ تو ایمن سے محبت کرتی ہیں نا؟ اس کی سنہری آنکھیں نم تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ طلال اسے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ ایمن اس کی وجہ سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، طلال کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ تو محبت کرتا ہوں مگر ملکیت تو نہیں، وہ میری حق نہیں رکھتا، مجھ پر میرا حق، میری ملکیت تم ہو جیا طلال عالم۔ اور تم جانتی ہو جب ایک بار کوئی چیز میرے نام کر دی جائے پھر وہ تاعمر طلال عالم جعفری کی رہتی ہے، جیسے کہ اب تم۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے لفظوں سے اس کی جان لے رہا تھا۔ جیا نے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے گھورا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں خود اس رشتے کو تسلیم نہیں کر پا رہی۔ جیا کو لگا تھا کہ اگر وہ اسے سمجھائے گی تو شاید وہ اسے چھوڑنے پر مان جائے، مگر اس کی بات سنتے طلال عالم کی آنکھوں میں سرد پن اترا۔ اسے جھٹکے سے جیا کے نازک کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے کھینچتے اپنے قریب تر کیا۔ نفرت کہا تھا، اب ہو تو نہیں، میں اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ اب بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو سمجھاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لو، کیونکہ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی اب طلال عالم کی زوجیت میں ہو، اور جب تم میرے نکاح میں ہو تو پھر تمہارا دل، تمہاری روح، سب کچھ صرف اور صرف طلال عالم کا ہے۔ جیا کے کان میں جھکتے ٹھٹرا دینے والے لہجے میں سرگوشی کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نگاہ میں تھی، اس کے وہ حق رکھتا تھا اس پر، پھر چاہے جیا مانے یا پھر نہیں۔ عالم، طلال نے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کا دوپٹہ سرکاتے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلایا تو وہ پکار اٹھی۔ جیا کے پکارنے پر طلال نے سر اٹھائے مسکراتی نظروں سے جیا کو دیکھا جو اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا عالم کہنا، اب سے تم اسی نام سے پکارو گی مجھے۔ طلال نے جھکتے اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا تو جیا نے سختی سے آنکھیں میچتے لب آپس میں پیوست کیے۔ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ جیا کی پیشانی پر بوسہ دیے وہ بغیر پھر سے چہرے پر سنجیدگی لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جیا کئی لمحے اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ انسان ایسے نکلے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ طلال کی چاہتی وہ گہرے سانس لیے خود کو پرسکون کرتی اپنی چادر ٹھیک کیے سیدھے ہوئے بیٹھی تھی۔ ماں طلال کے فون کی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جیا نے سامنے اپنے پاس بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کو دیکھا جہاں ایمل کا نام جگمگا رہا تھا۔ محبت نہیں ملکیت تو تم میری۔ طلال کی کہی بات یاد آتی اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جانے کتنے آنسو آئے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ طلال صرف اسے اپنی زوجہ سمجھ کر اس کے جذبات کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گی۔
بہت جلد میں تم سے دور چلی جاؤں گی۔ طلال عالم نفرت سے طلال کا سوچتے اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے تھے۔ چلی میڈیسن لیے وہ اندر آیا تو نظریں جیا کے ساکت وجود پر پڑی۔ طلال نے حیرت سے اسے بلایا تھا۔ جیا بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ ایک دم سے جگہ سے اٹھی۔ ویٹ، میں مدد کرتا ہوں۔ طلال نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ جیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا جیسے اس کے چھونے سے اسے نفرت ہوئی تھی۔ صحیح سلامت ہوں؟ پاؤں سلامت ہیں؟ چل سکتی ہوں میم؟ انتہائی روکھے لہجے میں کہتے وہ دوپٹہ ٹھیک سے لیے باہر کی جانب نکلی۔ طلال نے جبڑے بھینچتے جیا کی پشت کو دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے دھیمے قدموں سے چلتی باہر نکلی تھی، مگر ایک دم سے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ جبھی دیوار کا سہارا لیے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی سیکھ کرنے لگی۔ کمزوری کے باعث پورا وجود کپکپا رہا تھا، کیونکہ 2 دن سے اس نے صرف برائے نام ہی کھایا پیا تھا۔ چھوڑے مجھے، طلال جو کہ غصے سے جبڑے بھینچتا اس کے قریب ہوا تھا، جیا کے بازو کو پکڑتے اس نے سختی سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شٹ اپ یو میڈ گرل۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے جھڑکتے جھکتے جیا کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بازوؤں میں بڑھتا باہر آیا تھا۔ جیا کا دماغ صرف ایک ہی بات میں اٹکا تھا۔ اسے یوں طلال کا بار بار قریب آنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا دوگلا پن وہ سمجھ گئی تھی۔ جبھی جس قدر اس کے لیے دل میں عزت تھی اب وہ بھی ختم ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی من مانیاں کرنے کا، سمجھتے کیا ہو خود کو تم؟ اسے باہر لے جاتے طلال نے جیسے اسے سیٹ پر بٹھایا تھا، ایک دم سے وہ ہاتھ اس کی چادر کے گرد لپیٹے جیا کا رخ سامنے کرتے گرایا۔ جیا اس کے لہجے کی گراہٹ ایک دم سے یوں اچانک پکڑنے پر اپنے چہرے پر پڑتی تپش محسوس کرتے کپ کپا سی گئی۔ چھوڑے مجھے۔ طلال علم کا یہ بدلا روپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ طلال تو نہیں تھا جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ یہ تو کوئی اپنی ذات میں گم ایک ظالم شفاق شخص لگا تھا اسے۔ ایک بار پھر سے کہہ رہا ہو جیا، اپنے کان کھول کر اچھے سے سن لو۔ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا تیز لہجے میں آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری لیے بولا۔ جیا کی سنہری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے ابھی آنسو بہتے اس کے رخساروں کو بھگوئیں گے۔ مجھے رشتوں کے نام پر صرف #ڈیش ملا ہے۔ میرے پاس رشتے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں اور باپ تو جیسے پیدا کر کے بھول ہی گیا۔ میں ایک برا انسان ہوں۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ کبھی میرا تمہارے ساتھ کوئی ایسا رشتہ بنے کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ملے، اور نہ ہی کبھی چاہوں گا کہ ایسا ہو۔ امل تھی، اب نہیں ہے۔ میں رشتوں کے معاملے میں انصاف پسند ہوں۔ مجھے نہ تو فریب پسند ہے، نہ میں خود سے فریب کرنے والے کو چھوڑتا ہوں۔ میری کل کائنات، میرا سارا وجود حساسیات بنے۔ اب تمہاری جانب متوجہ رہے گا، تمہارے ہر دل جوئی کا احساس طلال عالم رکھے گا، کیونکہ تمہاری زندگی میری ہے۔ تو مائی لٹل گرل، جتنی جلدی ہو سکے خود کو سمجھا لو، کیونکہ میں اب سے کسی سائے کی طرح تمہاری زندگی میں شامل تو ہو گیا ہوں، مگر نہ تو تم نکال سکتی ہو، نہ ہی کوئی اور۔ مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ اگر دل میں کسی دوسرے کو بسایا تو نکال دو، کیونکہ میرے علاوہ کسی دوسرے کی مہک بھی تمہارے قریب گئی۔ تو پھر اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے عجیب سا مسکرایا۔ جیا کی آنکھوں میں خوف تھا کہ اب وہ کیا کہنے والا تھا۔ پھر نہ تو اس وجود کو زندہ چھوڑوں گا، نہ ہی تمہیں اس کے لیے چھوڑوں گا۔ اب مجھے اچھے بچوں کی طرح مسکرا کر دکھاؤ۔ وہ بالکل نارمل انداز میں آتا جیا کے گال کو تھپکتے بولا۔ اس کی کہی آدھے سے زیادہ باتیں اس معصوم کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، سوائے اس کے کہ اب وہ سے طلال عالم کے ہاتھوں کا کھلونا تھے۔ کچھ قائم ہے جیا؟ اپنی جیب سے رومال نکالتے طلال نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو جذب کیا تو جیا نے ہچکی بڑھتے جبراً مسکرانے کی کوشش کی۔ دیٹس لائک مائی گرل۔ اس کے مسکرانے پر وہ چہکتے اپنے باری ہاتھ سے اس کے رخسار کو سہلاتے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ اترو نیچے۔ گھر پہنچتے طلال کے اچانک کہنے پر وہ چونکتے ہوش میں آتے گاڑی سے اتری۔ ماں، وہ اسے تھامتا اچانک سے اس کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ طلال نے دانت پیستے خود پر ضبط کیا۔ جی اب بنا کسی تاثر کے چلتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ طلال نے ایک نظر جیا کو دیکھ فون نکالا تو سامنے ایمل کا نمبر دیکھ وہ چونکا تھا۔ اچانک اس کی کال، اسے کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوا۔
तलाल ने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो। उसके चेहरे पर इज़्तिराब फैला हुआ था। अंग अंग से बेचैनी वासिया थी। अगले आधे घंटे में तुम मुझसे मिलने ना आए तो दलाल मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। एमल का रुंधी आवाज़ में कहा जुमला उसे हिला के रख गया। बकवास बंद करो। क्या कह रही हो ये तुम एमल? उसकी बेवकूफ़ाना बात पर उसे शदीद तैश आया था। जब वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला। जिया ने बगौर सुना था। एमल का नाम उसके होंठों पर एक अजीब सी बेमायनी मुस्कुराहट बिखरी और वो सर झटकती अपना एक हाथ दीवार पर रखे सहारे से बामुश्किल से अंदर की जाने बढ़ी थी। मैं जो कह रही हूँ ना उसे सच कर दिखाऊंगा। दलाल अगर तुम मेरे पास अभी और इसी वक्त ना आए। एमल ने कहते साथ ही कॉल कट की थी। दलाल ने दांत पीसते गुस्से से मोबाइल को घूरते अपने हाथ का मुक्का बनाए गाड़ी के बोर्ड पर दे मारा। वो तेजी से गाड़ी भगाता एमल के घर पहुंचा था। दिल में कहीं ना कहीं नदामत भी थी कि जो भी हुआ उसमें गलती दलाल की अपनी थी। मगर फिल वक्त वो ये नहीं चाहता था कि एमल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोई गलत कदम उठाए। गाड़ी झटके से गेट के बाहर रुकी थी। दलाल तेजी से डोर खोल दे बाहर आया और भागते अंदर गया। एमल वो जैसे ही अंदर दाखिल होते एमल के कमरे में गया। सामने से कलाई पर हाथ रखे रोता पाते दलाल गुस्से से चीखा था। बेटा तलाल मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज़। नादिया बेगम रोते उसके आगे हाथ जोड़े बोले जबकि तलाल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। एमन आई सेड लीव इट। वो गुस्से से चीखती ऊंची आवाज़ में गुर्राया। एमन ने भीगी नजरों से उसे देखा। कितनी चाहती उसे इस हसीन मर्द को अपनी दस्तरस में करते दुनिया को जलाने की, मगर वो तो खुद ही अपने आप को किसी दूसरे के मुकद्दर में लिख चुका था। नहीं तुम तलाक दोगे इसे अभी के अभी। जिया को तभी मैं इसे फेंकूंगी। इमल ने रोते कहा था। उसे लगा था कि उसके जाने के बाद वो पागलों की तरह उसके पीछे आएगा, मगर वो तो जैसे भूल ही गया था उसे जब भी आज उसने अपना इतना बड़ा कदम उठाया था। तुम अभी कभी तलाक दोगे जिया को? दलाल बोलो दोगे तलाक या नहीं? अपनी सुरमई आंखों में नफरत की सुर्खी रात जगह के सुर्ख डोरे लिए वो अपनी कलाई पर रखे चाकू का दबाव बढ़ाते बोली स्टॉप इट एमल, फेंको इसे नीचे। दलाल ने गुराते लहजे में कहते कदम उसकी जानी बढ़ाए, मगर उससे करीब आता देख एमल एकदम से पीछे हुई। तुम अगर मेरे नहीं हुए तो फिर इस जिया के कैसे होगे? मोहब्बत करते थे तुम मुझसे? एमल ने बेबसी से आह भरते हुए कहा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि नाजिया बेगम अपनी बेटी की हालत पर तड़प उठी थी। दिमाग ठिकाने लगाओ अपना एमल। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। मैंने बारहा कहा तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एक लाइफ पार्टनर के तौर पर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मैंने कभी कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया। दलाल ने मुठ्ठियां भींचते गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे देखते कहा तो क्या पसंद करना मोहब्बत करना नहीं होती? मैं तो करती हूँ मोहब्बत तुमसे। एक ऐसा कानून हुआ कि मुझे इतने बरस अपनी मोहब्बत का छलावा देकर तुम आज खुशी खुशी इस जिया को कबूल कर बैठे। जब मैंने तुम्हें उससे दूर रहने का कहा तब तुमने कहा कि मेरे लिए वो बहन जैसी है। अब कैसे उस पर दिल आ गया? एमल के लहजे में जहर था। जी का सोचते ही उसे बेदाशा नफरत सी होने लगती थी। और अब ऐसा भी था बहन जैसी थी। बहन थी तो नहीं ना। मेरा कोई सगा रिश्ता नहीं था उससे। मैंने कभी उसे इस नज़रिए से नहीं देखा था। मगर अब सोचता हूँ कि बहुत गलत किया मुझे। पहले अपने दिल को जिया की तरफ लगाना चाहिए था, जो बिल्कुल मेरी हर ख्वाहिश पर पूरा उतरती है। दलाल ने बिना तौक़ुफ़ के कहा था, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई भी झूठ या फ़रेब नहीं करना चाहता था। वो फिर से उसे किसी झूठी आस में नहीं रख सकता था। जैसे आगे जाते इन तीनों की ज़िंदगी बर्बाद होती। तो फिर ठीक है, क्यों आए मुझे बचाने? रहते इस जिया के पास। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। वो सुर्ख लाल अंगारा हुई नज़रों से दलाल को देखे एकदम से चीखते जा खुद को नुकसान पहुंचा चुकी थी। एमल। दलाल एकदम से चीखते उसके बेजान होते वजूद की जाने भागा। जिया मेरी बच्ची क्या हुआ है? तुम अकेले कैसे? दलाल कहाँ है? नुसरत बेगम जो कि अभी सीढ़ियां उतरते किचन की जानी बड़ी थी कि अचानक से गेट से अंदर आती दीवार के सहारे खड़ी जिया को देख घबराते उसके करीब हुई। मामा मुझे रूम में ले चले। अपने गले में अटकते आंसुओं के गोले को निगलते
वो नम लहजे में बोली तो नुज़रत बेगम उसके कंधों के गिर्द अपना मजबूत हसार बनाए उसे थामे उसके कमरे की जानिब ले जाने लगी। बेटा तलाल कहाँ गया? वो क्यों नहीं आया अंदर? नुज़रत बेगम ने परेशानी से इस्तफसार किया। भला वो ऐसे बाहरी जिया को छोड़ते कहाँ क्या होगा? मामा इमल की कॉल थी, मुझसे ज़्यादा उनके लिए वो ज़रूरी है, उसी के पास गए होंगे। जिया ने मुस्कुराते नुज़रत बेगम को बताया, जो सुनते एकदम से हैरत से तासी रह गई। तलाल इमल से मिलने क्यों गया? क्या अभी भी उसके दिल में इमल थी? एक साथ जाने कितने ही सवाल थे जो उनके दिल दिमाग पर हावी हुए। तुम किधर जा रही हो जिया? तबीयत ठीक नहीं, यहाँ आओ वापिस। वो होश में आते जिया को ड्रेस थामे वॉशरूम की जानिब बढ़ता देख भागते उसके करीब हुई थी। नहीं मामा, मुझे शॉवर लेना है, बाद में रेस्ट करूंगी। अपना हाथ उनकी गिरफ्त से निकालते वो उकताहट भरे लहजे में बोले, बेटा बुखार है इतना तेज, अभी शावर लोगी तो तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। अभी रेस्ट करो, बाद में शावर ले लेना। उसके चेहरे पर आती सुनहरी लटों को पीछे करती नुज़रत बेगम ने मोहब्बत से कहते उसकी आग की मानी दहकती पेशानी पर होंठ रखे। नहीं मामा, मुझे अभी शावर लेना है। इन कपड़ों में से और अपने वजूद में से मुझे तलाल आलम की खुशबू महसूस हो रही है। ऐसे मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। मैं अभी शावर लेकर आती हूँ। वो नुज़रत बेगम के कंधों को थामे उनसे पीछे होते बोली तो नुज़रत बेगम उसके लफ्ज़ों की गहराई पर हैरान सी रह गई थी। तो क्या हर बात को मजाक समझने वाली उनकी जिया इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे इन सब बातों का इल्म होने लगा था। वो जानती थी कि जिया अंदर से टूटी थी और ये सब कुछ तलाल की वजह से हुआ था। वह तलाल से खुलकर इस बार सवाल करने का इरादा बनाए जिया के लिए सूप बनाने का सोच कमरे से बाहर निकली। असलम गाड़ी पार करो। गाड़ी की चाबी दूर से असलम की जानिब उछालते वो थका हारा सा मिलगुजे हुलिये में अंदर की जानिब बढ़ा था। आज 2 दिन के बाद वो घर लौटा था। असलम आज पहली बार उसे इस कदर बिखरे हुलिये में देख हैरान रह गया। वो जानता था कि तलाल किस हद तक नफासत पसंद था, मगर फिर वो कुछ ना समझ आने पर कंधे उचकाते गाड़ी पार करने लगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। तलाल जानता था कि रात के 8 बजे तक नुज़रत बेगम के अलावा सभी अपने अपने कमरों में होते थे। नुज़रत बेगम जो कि किचन का फैलावा समेट रही थी, तलाल की आवाज़ पर चौंकते वो हैरत से मुड़ी। तलाल बच्चे, ये क्या हाल बना लिया हुआ? कहाँ थे तुम 2 दिन से? वो मुतफक्कर सी होती उसके करीब गई और हाथ उसके कंधे पर रखते पूछा। मामा कुछ नहीं, बस कुछ काम था तो इस वजह से 2 दिन तक घर भी नहीं आ सका। वह नजरें चुराते बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमल की इस हरकत की बार वो जानकर मजीद अफसुर्दा होती। तलाल, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ बैठो। नुज़रत बेगम को उसका झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा। जब भी उन्होंने खुद से बात करने का सोचा। जी मामा, कहे, मैं सुन रहा हूँ। तलाल बगौर उनकी जानी मतवज्जा था। बेटा तुम हेमल से मिलने गए, ये मैं जानती हूँ। अगर तुम उसे पसंद करते तो फिर तुम्हें पहले ही स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह से चोरी छुपे हेमल से मिलना, इसे तुम अपनी जिया और हेमल तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तलाल ने सुनते मुट्ठियां भींच ली। देखो बेटा, मैं जब ब्याह कराई थी तो तब तुम मेरी गोद में डाला गया। मैंने एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश की है। तुम बेटे हो मेरे, मगर जिया भी मेरी इकलौती बेटी है। तुम जानते हो कि यूँ अचानक से निकाह उसके लिए किसी शौक से कम नहीं। वो खुद भी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने उसे फोर्स किया। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी बदगुमानी पैदा हो, जिससे तुम्हारा रिश्ता मज़ीद बिगड़ जाए। इसलिए एक माँ होने के नाते समझा रही हूँ। उसके कंधे पर हाथ रखते वो मोहब्बत से उसे समझा रही थी, जो खामोशी से सर झुकाए सुन रहा था। जिया परसों से चुपचाप सी हो गई है, बिल्कुल बात नहीं करती। उसने मुझे यहाँ तक कहा, तलाल से बोले कि मुझे छोड़कर एमल से शादी कर ले। मामा डोंट वरी, वो पागल है। अब उसकी बातों को सीरियस मत लिया करे, और छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल परसों जब मैं जिया को लेकर आ रहा था तो एमल की कॉल आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की ने अपना हाथ जख्मी कर लिया था और इसी वजह से मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। जिया मेरी बीवी और मुझे अब एमल से कोई गर्ज नहीं। एतबार रखे अपनी परवरिश पर। तलाल ने नुसरत बेगम का हाथ मजबूती से थामे कहा तो वो पहले तो एमल का सुनकर घबराई,
مگر طلال کے آخری جملے پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ مجھے خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے تم پر میرے بچے، جگ جگ جیو، اپنا خیال رکھو تم بیٹھو، میں بھی تمہارے کپڑے پریس کر کے لاتی ہوں، اس کے بعد تم فریش ہو کر کھانا کھانا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھنے لگی تو طلال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ جانتی ہیں کہ میں جیا کے پریس کیے کپڑے پہنتا ہوں، تو پلیز آپ اسے بھیج دیں، میرے کپڑے پریس کر دیں، اور پھر بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ وہ جگہ سے اٹھتے بولا، مگر بیٹا جیا تو کوئی اگر مگر نہیں، آپ بھیجیے اسے، میری بیوی ہے وہ، اور اس کا فرض ہے میرے کام کرنا۔ طلال ان کی پیشانی پر بوسہ دیے اپنے گھر کی جانب نکلا تھا۔ جیا کو سبق چکھانے کا سوچتا وہ جبڑے بینچتے اپنے روم میں داخل ہوا تھا اور صوفے پر پھیلتے بیٹھ وہ جیا کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی جیا اسے ہلکے میں لے رہی تھی اور یہ بات طلال عالم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پھیلتے بیٹھ اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھتے سگریٹ نکال چکا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا تھا۔ جب اس کا دماغ گھوم جاتا تو اس وقت خود کو سکون دینے کا طریقہ نکال رکھا تھا۔ اس نے اور جیا کے علاوہ اس کی فیملی اس بات سے ابھی تک ناواقف تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ طلال نے کش لگائے مڑتے دروازے کو دیکھا جہاں جیا نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، اس نے بھاری لہجے میں کہتے جیا کا سانس خشک کیا۔ وہ تھوک نگلتے اندر آئی تھی، پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ اسٹڈی کر رہی تھی جب نصرت بیگم نے اسے ڈانٹتے سب بتایا تھا اور پھر اسے غصے سے بڑے گھر بھیجا۔ چونکہ گھر ایک ساتھ جڑے تھے تو آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں گھروں میں کوئی دیوار نہیں تھی، دیکھنے میں وہ ایک ہی عمارت کے جیسے تھے، مگر شایان جعفری علیحدہ رہتے تھے۔ پنک کلر کی گھٹنوں تک جاتی گول گھیرے دار قمیض کے نیچے پنک کی کیپری پہنی، سر پہ پنک دوپٹہ ٹکائے وہ کبر سے طلال عالم کے کپڑے نکال رہی تھی۔ طلال نے سڑتا پاؤں ترچھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں جیا کی پشت پر جمی تھی۔ جیا اپنی پشت پر اس کی چبھتی نظروں کو محسوس کرتی درود شریف کا ورد کرتے کبر کو بند کرتے مڑی۔ طلال نے سرخ نظروں سے اس کے سفید پاؤں کو دیکھا اور غصے میں اپنے اندر اتارا۔ جیا آج اسے دوسری بار اپنا مشغلہ پورا کرتے دیکھ رہی تھی اور اب اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ طلال عالم کی یہ خاموشی سے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگی تھی۔ وہ کبر کو بند کیے سامنے ایک جانب پڑے آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں طلال کا بلیک سوٹ تھا، آگے وہ اس کی مرضی سے اس کا پسندیدہ سوٹ پریس کرتی تھی، مگر آج طلال کا ڈر اس قدر تھا کہ جیا کو لگا تھا کہ بس ابھی گری یا پھر ابھی جیا نے جلدی سے کپڑے پریس کرتے طلال کو اگنور کرنا چاہا، مگر اسے اٹھتا محسوس کرتے جیا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس کے بھاری قدم اپنی جانب اٹھتے دیکھ جیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کا آخری دن تھا۔ طلال صوفے سے اٹھا اور چلتے جیا کے قریب اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ جلدی کرو۔ اپنے کان کے قریب اس کی بھاری سرد آواز سنتے وہ ڈر سے لرزنے لگی۔ طلال نے حکمیہ انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا۔ جیا کا سانس سینے میں دھبسا گیا۔ جیا طلال کے حواسوں پر طاری ہوتی تیز خوشبو سے اس کے حواس جھنجھلانے لگے۔ طلال نے ہاتھ اس کے سنہری بالوں میں پھیرتے جھکتے ناک قریب لے جاتے ان کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ جیا کا پورا وجود لرز گیا، سنہری آنکھوں میں خوف میں کی سرخی آنے لگی۔ وہ ڈرا رہا تھا اسے یا پھر آہستہ آہستہ اپنا گہرا تنگ کر رہا تھا۔ جیا کو اپنا وجود اس کی قربت بندھتا محسوس ہونے لگا۔ ہو گئے؟ جیا نے جھٹ سے مڑتے کپڑے اس کے سامنے کرتے کہا تو طلال جو جھکتے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا، جھٹکے سے عبادت کے مڑنے پر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ جیا ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ طلال نے گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے، گلابی گالوں اور پھر لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے لگی جب ہی اس نے جھکتے اس کی سائڈ سے کپڑے اٹھاتے واش روم کی جانب بڑھا۔ جیا نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ کھانا لاؤں؟ اگلا حکم سناتے وہ ٹھک سے دروازہ بند کر گیا۔ جیا جو ابھی جان بخشی پر کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی، اس کے نئے حکم پر کلس کر رہ گئی۔ وہ پاؤں پر ٹھکتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاور لے کر آئے میں کھانا رکھ کر بھاگ آؤں گی۔ وہ خود سے منصوبہ بنائے جلدی سے کھانا گرم کرتے ٹرے سجائے دوبارہ سے
اوپر طلال کے روم کی جانب بڑھی۔ جیا کے چہرے پر پھیلی ساری خوشی ہوا ہوئی تھی جب نظریں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے طلال عالم پر پڑی، جو پرفیوم کی ساری بوتل خود پر انڈیل رہا تھا۔ رک کیوں گئی؟ جلدی آؤ۔ اسے یوں ہی فریز ہوا دیکھ طلال نے تیز آواز میں پکارا تو جیا جلدی سے اندر گئی اور فوراً سے میز پر کھانا رکھتے وہ بھاگنے لگی کہ طلال عالم کی آواز سے اسے روک دیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے، اس نے کھردرے سخت لہجے میں کہا تو جیا کی سنہری آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ والم مجھے نیند آئی ہے، طلال عالم کی چوڑی پشت کو گھڑتے اس نے منمناتے نم آواز میں کہا تو طلال نے شیشے سے ہی اس کے سرخ چہرے کو گھورا۔ تو میں نے کون سا تمہیں ساری رات یہیں روکنا ہے؟ صرف بات کرنی ہے، اب چپ چاپ بنا کوئی بحث کیے بیڈ پر بیٹھو۔ برش میز پر رکھتے اس نے کالر ٹھیک کرتے کہا تھا۔ جیا نے اس کے چوڑے کندھوں اور پھر باری ہاتھوں کو دیکھ تھوک نکلا، وہ تو اسے ایک تھپڑ میں ہی جان سے مار سکتا تھا۔ جیا گھبراتی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ بیڈ پر اٹک کر بیٹھی۔ طلال نے ایک نظر اسے گھورتے دیکھا اور پھر واش روم سے ہاتھ واش کیے۔ وہ واپس آتے صوفے پر بیٹھا اور انہماک سے کھانا کھانے لگا۔ جیا اس کی اس قدر خاموشی پر ڈری ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی خیر نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے اپنے خوف پر قابو پانے کی سیکھ کرنے لگی جو کہ ناممکن تھا۔ یہاں آؤ، طلال نے سلیقے سے برتن اٹھائے، ٹرے میں رکھے اور ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے جیا کو بلایا۔ جی، وہ فرمانبرداری سے کہتے اٹھی تھی اور فوراً سے ٹرے کو تھاما۔ چھوڑو اسے، یہاں میرے پاس بیٹھو، طلال نے اسے ٹوکتے ساتھ ہی نیا حکم جاری کیا۔ جیا سنتے اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی، اس کا فی الحال طلال پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے جیا؟ طلال عالم اب کی بار وہ سخت ٹھٹھرا دینے لہجے میں گرایا تو وہ کپکپاتی فوراً سے اس کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ بہت پتہ ہے تمہیں میرے بارے میں، آج بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں، کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ وہ رخ موڑتے اب کی بار پورا اس کی جانب مڑا تھا، جو سر جھکائے موت کے ڈر سے سانس رو کے بیٹھی تھی۔ جیا طلال عالم، میں نے کہا تھا تم سے کہ ایمل تھی، تم ہو، وہ پسند ضرور تھی مگر میری بیوی تم ہو، تو پھر کیا سوچ کر تم نے اپنے اس دماغ میں اتنا زہر بھرا؟ ایک جھٹکے سے اس کے گرد بازو حائل کیے طلال نے خینچ سے اسے خود سے نزدیک کیا۔ جیا خوف زدہ سی ہوتے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا آج طلال عالم اسے نہیں چھوڑے گا۔ جب تمہارے اس دماغ میں یہ فضولیات آئی تھی تو مجھ سے سوال کر دی، ماما کو کیوں بتایا؟ طلاق چاہیے تمہیں مجھ سے، بولو۔ طلال کی گرم سانس سے عبادت کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، خود کے گرد اس کا تنگ ہوتا حصار اسے مزید سہما گیا تھا۔ دل تو چاہتا اس بے وقوفی کی ایسی سزا دوں کہ تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے لگیں کہ میرے کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھ پاؤ، مگر میں صرف کسی وجہ سے خاموش ہوں۔ اپنی ان فضول کی سوچوں اور حرکتوں سے مجھے مجبور مت کرنا کہ تمہارے لیے مشکلات بھرپا ہو جائیں، وہ سرد لہجے میں کہتا اپنے باری ہاتھ سے عبادت کی سرخ رخسار کو سہلا رہا تھا۔ وہ چور سی ہوتے بیٹھی تھی۔ آج کے بعد ایسا کچھ نہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی پوچھنا تم ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو گی، انڈرسٹینڈ؟ جیا کو سانس روکا دیکھ وہ لہجہ نرم کر گیا، وگرنہ جس حد تک اسے غصہ تھا آج نہ جانے وہ کیا کر جاتا۔ آج کے بعد یہ رنگ پہن کر میرے سامنے مت آنا، ہاں؟ اپنے جذبات کو دباتا وہ نرمی سے اس کی بھیگی پلکوں پر ہونٹ رکھتے بولا تو جیا نے فوراً سے سرہامہ ہلایا۔ جاؤ یہاں سے، ایک دم سے اپنا حصار توڑتے وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو جیا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں الگ ہی رنگ نمایاں تھی۔ وہ بھاگتے کمرے سے نکلی۔ طلال نے اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اتنی توجہ طلال نے جیا پر دے رکھی تھی کہ کسی بھی طرح اس کا دل مطمئن رہے وہ اس لڑکی کا عادی ہونے لگا تھا۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھی، اسی طلال کی منظور نظر تھی۔ اس عرصے کے دوران جیا کی رخصتی نے سب کو سن کر دیا تھا۔ طلال اسے اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جیا کو اپنے ساتھ مکمل باندھنے کا فیصلہ کیا۔ ایمل اس کے آفس آتی کتنی بار طلال کو جیا کے خلاف کرنے کی کوشش کر چکی تھی، پر طلال نے اسے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ اسے ایمل کے افیئرز کا جب سے پتہ چلا تھا تب سے ہی طلال کے دل میں نفرت پنپ رہی تھی، اسے خود سے بھی شرم آنے لگی تھی
اس لڑکی کے لیے وہ جیا جیسی معصوم پاک دل لڑکی کا دل دکھا رہا تھا۔ محبت نے اس کے دل کی سرزمین پر قدم رکھے تھے تو سب کچھ بہترین ہوتا جا رہا تھا۔ اب جیا بھی اسے ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ یہ طلال کی محبت تھی جس نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ لندن کی فضاؤں میں گنگناتی محبت نے دونوں کو خوشامدید کہا تھا۔ خوشیوں نے جیا طلال عالم کا درد دیکھا تھا تو دل کھول کر محبت کی تکمیل کی گئی تھی۔ صحیح کہتے ایک درست انتخاب ساری زندگی کے خساروں سے بچا لیتا ہے، جیسے دلال کو جیا کی محبت نے اپنے حصار محفوظ کر لیا تھا۔ دیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔